اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. عزیزان گرامی، سامعین محترم، اسی اسپرٹ کے ساتھ جس اسپرٹ کے ساتھ آپ کو رمضان کے شروع کے دنوں میں یا رمضان مبارک سے آنے سے پہلے سلام کیا تھا، ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. امید ہے کہ ماہ مبارک کے رمضان کے بندگی کے راستے پر آپ کے قدم سلامتی سے آگے بڑھیں اور پروردگار متعال کی اس رضامندی کو حاصل کریں جس خاص رضامندی کو اس نے ماہ مبارک کے رمضان کے لیے معین اور مشخص فرمائے. ایک اور دفعہ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. عزیزان گرامی، پیٹرن ہمارا یہ ہوگا کہ کچھ دعائے افتتاح کے جو جملات ہیں ان کے ترجمے کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ سالوں سال سے جس دعا کو ہم پڑھ رہے ہیں، جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ 16 سال ہو گئے، اور ایسا نہ ہو کہ ہماری پوری طرح اس دعا سے اور اس کے مفاہیم سے غفلت ہو. تو شروع کے 5 سے 6 منٹ ہم اس کے لیے رکھیں گے تاکہ ہم کوشش کریں تھوڑا سا دعا افتتاح کے جملات کو سمجھ سکیں اور اس پر تھوڑا غور و فکر کریں، اور اس کے بعد جس طرح سے آپ کی خدمت میں عرض کیا سورہ یوسف کے ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ہم عرض کرتے ہیں پروردگار متعال کی بارگاہ میں کہ اللہم پروردگارا انی افتتح الثناء بحمدک، میں تیری ثنا کا آغاز تیرے حمد سے بجا لاتا ہوں. بس یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارگاہ میں گفتگو کرنے کا، جیسے کہ آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا، ایک سلیقہ ہے کہ جب بندہ زبان کھولے پروردگار متعال کی بارگاہ میں تو پہلا لفظ حمد کا ہو. اب وہ جس پر بھی چاہے حمد بجا لائے. ہم نے پہلے حمد بجا لائے کہ پروردگار تو نے ہمیں سلامتی کے ساتھ ماہ مبارک رمضان کا لائق بنایا. پھر حمد ہے کہ تو نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دی، ہمیں ایک اچھی جگہ پر اکٹھا ہو کر قرآن مجید پر تدبر اور تفکر کرنے کی توفیق دی. یہ تمام وہ حمد ہے جو آپ بجا لا سکتے ہیں، اور اپنی لائف میں ہر سرکمسٹانسز کے مطابق آپ کسی نہ کسی حمد کو بجا لا سکتے. وَأَنْتَ مُسَدِّدٌ لِلصَّوَابِ بِمَنِّكَ، پروردگارا جو اچھائی، جو بھی ثواب، جو بھی نیکی مستحکم ہو جاتی ہے تو ہے وہ کہ جو اس کو مستحکم کرتا ہے، تو ہے وہ جو اسے پائیدار کرتا ہے. بس اوقات ہم کسی اچھے کام کے لیے نیت کرتے ہیں، اس کو ایک دفعہ انجام دیتے لیکن مزید آگے نہیں بڑھا سکتے، لیکن تو ہے جو مسدد ہے للثواب، اچھائی کے لیے اپنے مہربانی کی وجہ سے. وَأَيْقَنْتُ، پروردگارا میں اس یقین سے تیرے بارگاہ میں حاضر ہوں کہ اَنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کہ تو بے شک سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اس دنیا میں مجھ پر کسی نے تجھ سے زیادہ رحم نہیں کیا. جس کا بھی میں نے تھوڑا سا نقصان کیا تو اس نے پوری طرح مجھ سے ازالہ کیا، شاید اس سے بڑھ کے میرے ساتھ اس نے کر دیا. اور صرف وہ شخص، وہ ذات کہ جس کی تمام نعمتوں کو میں نے اس راہ میں خرچ کیا کہ اس کی مخالفت کروں، لیکن پھر بھی اس نے میرے ساتھ مہربانی کے سوا اور کسی طرح برتاؤ نہیں کیا، وہ تو ہے. وَأَيْقَنْتُ، یقین کے ساتھ بیٹھا ہوں کہ اَنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فِي مَوْضِعِ الْعَفْوِ وَالرَّحْمَةِ، جب عفو اور رحمت کی بات آتی ہے تو ارحم الراحمین ہے. لیکن وَأَشَدُّ الْمُعَاقِبِينَ فِي مَوْضِعِ النَّكَالِ وَالنَّقْمَةِ، پروردگارا جب انتقام لینے کی بات آتی، جب سزا دینے کی بات آتی ہے تو تجھ سے زیادہ شدید تر انتقام لینے والا اور سزا دینے والا کوئی بھی نہیں ہے. وَأَعْظَمُ الْمُتَجَبِّرِينَ، مقام کبریائی اور کبریائی میں تو عظیم ترین قدرت رکھنے والا ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ پروردگارا اللہم اذنت لی فی دعائک و مسئلتک، اب جب کہ تو نے ہمیں اجازت دی کہ تمام اپنے عجیب و غریب اعمال اور رفتار کے ساتھ تیرے بارگاہ میں حاضر ہو اور تیرے سامنے دعا اور مسئلت کو اپنی پیش کرے، تجھ سے دعا مانگے. دیکھیں پیار و محبت کی گفتگو یہاں سے آغاز ہوتی. فاسمع، بس سن لے اے میرے مالک، اگرچہ میں اس کا لائق نہیں ہوں. یا سمیع او مدحتی، اے سننے والے تو سب کی سنتا ہے.
میری مدحت کو بھی سن لے. وَأَجِبْ اور قبول فرما لے. یا رحیم اے رحم کرنے والا دعوتی میری دعوت کو. وَعَقِلْ اور کم کر دے میرے گناہ کے بوجھ کو. یا غفور اے معاف کر دینے والے. عثرتی میری لغزشوں کو میرے نام اعمال سے مٹا دے. بر محمد و آل محمد صلوات. سورہ یوسف کے بحث کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے کچھ جنرلائز آپ کو آئیڈیا اس سورہ کے حوالے سے دینا ہوگا. تو اس سورہ کو اچھا یہ انوکھا سورہ ہے کہ جس میں تقریباً شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی قصہ ڈسکس ہوا ہے اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا سورہ ہے. اور شاید جتنے ڈیٹیل سے حضرت یوسف علیہ السلام کا سورہ ڈسکس ہوا ہے, یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی ڈسکس ہوئی ہے, اتنی ڈیٹیل سے ایک ہی جگہ پر کوئی بھی اور کہانی قرآن مجید میں ڈسکس نہ ہوئی ہو. لیکن اس سورے کے شروع کا حصہ, جس حصے کی آیات کا میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں, جس حصے کی آیات کو, وہ آیات ایک جنرلائز گفتگو سے متعلق ہیں کہ جو قرآن مجید کا ہدف اور قرآن مجید سے استفادہ کرنے کے طریقے سے متعلق ہے. یعنی کس چیز کی کتاب ہے, اس کا فلسفہ کیا ہے. وہ آیات کو میں آپ کے سامنے ترجمے کے ساتھ پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد ہم گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. یہ ایک واضح کتاب کی آیات ہیں. انا انزلناہ قرآنا عربیہ, ہم نے اس کو ایک عربی قرآن کی صورت میں نازل کیا. لعلکم تعقلون, تاکہ تم اس میں تعقل کرو. جو سوال پیش آتا ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ تعقل کرنے کا جو حکم ہے اس سے کیا مراد ہے, اور یہ کس سے کہا گیا ہے کہ یہ کس سے کہا گیا ہے کہ وہ قرآن مجید کے آیات میں تعقل کرے. کیا ایک جنرلائز حکم ہے جس میں سب انکلوڈڈ ہے, یا نہیں, یہ ایک ایسا حکم ہے جو خاص لوگوں سے ایکسپیکٹ کیا گیا ہے اور یہ سب کے لیے نہیں ہے. لیکن اس ڈسکشن کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ قرآن مجید نے ہمیں بہت ساری چیزوں کے فلسفے کو پہلے سے ہی بتا دیا. مثال کے طور پر اگر آپ پوچھتے ہیں کہ خلقت کا فلسفہ کیا ہے, تو قرآن مجید کا جواب آتا ہے وہ آیت جس کا آپ کو سب کو پتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور امام حسین علیہ السلام فرماتے کہ لیعبدون ای لیعرفون, یعنی ان اللہ عز وجل ما خلق العباد الا لیعرفو. اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں کو خلق نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ اس کی پہچان حاصل کریں. خوب یا امام, قرآن مجید کی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ عبادت کے لیے خلق کیا, آپ فرما رہے ہیں کہ پہچاننے کے لیے خلق کیا. اس کے بیچ میں لنک کیا ہے, فرماتے کہ فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ, جب وہ پہچانیں گے تو عبادت کریں گے, جس کو نہیں پہچانتے تو اس کی کیسے وہ عبادت کریں گے. فَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنَوْا بِعِبَادَتِهِ عَنْ عِبَادَةِ مَا سِوَاهُ, اور جب اس کی عبادت کریں گے تب وہ غنی ہو جائیں گے, تب وہ بے نیاز ہو جائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی وجہ سے کسی غیر کی عبادت کرنے سے. اچھا معاملہ پیچیدہ ہو رہا ہے, یعنی اگر اللہ کو نہیں پہچانا تو اللہ کی عبادت نہیں کی, اور اگر اللہ کی عبادت نہیں کی تو 100% کسی اور کی عبادت کی. ہم اس کو آج کل کے ٹرمینالوجی میں غلامی کا نام دے دیتے, اسیری کا نام دے دیتے. اسیری اور غلامی کی اس وقت یہ دنیا عروج پر ہے کہ جس میں آپ کو اپنے سوچ پر بھی اختیار نہیں ہے. ہر کچھ عرصے بعد جو نقطہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, ایسی سوچ لائی جاتی ہے کہ اگر کوئی نیچرل سوچ ہوتی تو اس سے پہلے ہم نے کبھی تو اس کے بارے میں سوچا ہوتا. ہمارے معاشرے میں سالوں سال گزر گئے, کسی بھی مفکر نے اس بات پر غور نہیں کیا, لیکن ایک دم سے ایک سوچ جو ہے وہ ٹرینڈ بن کر کے آ جاتی ہے. کچھ عرصے پہلے ہمارے گھر پہ بقرہ عید پر کچھ ریلیٹیوز آئے تھے, ان کے بچے آئے تھے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھیں کتنی غلط بات ہے کہ ہم بکرے کو قربانی کرتے ہیں. خب یہ سوچ آئی
لیکن یہ کہاں سے انٹروڈیوس ہوئی؟ اور اس کے ساتھ جو باقی منطقی گفتگو ایسوسیٹڈ ہے کہ اچھا بھائی اگر نہ کریں تو کیا کریں، کس طریقے سے اس کو آگے بڑھائیں، نیچرل پروسیس کیا ہے، وہ کہاں چلے گی؟ یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک سوچ انجیکٹ ہو جاتی ہے ہمارے اندر، ایک جینڈر فلوئڈٹی کی گفتگو آ جاتی ہے بیچ میں، یا بہت ساری ایسی آج کل ایک اور سوچ نکلی کہ بھائی کتوں کو نہ مارو، کتوں کو کھانا دو۔ اب ایران میں اس بات پر ریسرچ ہوئی تھی کہ یہ جو آپ کتوں کو کھانا دیتے ہیں شہروں میں، اس سے یہ سست ہو جاتے ہیں، جب سست ہو جاتے ہیں تو جنگلوں کی طرف رخ نہیں کرتے، جبکہ اگر جنگل میں جائیں تو یہ ان شیروں کا کھانا بنتے ہیں، ان دوسرے جانوروں کا کھانا بنتے ہیں کہ جن کی نسل جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے اس وجہ سے کہ انہیں کھانا نہیں ملتا۔ لیکن کیونکہ ایک فکر کو ہمارے ذہن میں انجیکٹ کر دیا، اور یہ وہ غلامی کا مرحلہ ہے کہ ہمارے پاس اپنی کوئی سمجھ، اپنی کوئی فکر نہیں ہے، لہٰذا ہم اس فکر کو آگے لے کے بڑھتے ہیں اور اس پر عمل درآمد کرتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم آزاد ہیں اور آزادی سے سوچ رہے ہیں۔ خوب، یہ باتیں ساری ہوا کی باتیں ہیں، یہ میری قیاس آرائیاں ہیں۔ ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ جو میں سوچوں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اور اس کے پیچھے کوئی اس کی بیسز نہ ہو۔ ایک قرآن مجید کی آیت کو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، دیکھیں اس آیت کا ریلیونس اور میرے موضوع کا ریلیونس کیا، یعنی موضوع کا آپس میں جوڑ کیا ہے، جو غلامی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اس کا اس سے کیا تعلق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی کہ جس نے کہیں سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، کہ جس کے نام کو وہ تورات اور اپنے دوسرے کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں، یأمرہم بالمعروف، وہ انہیں اچھائی کی طرف دعوت دیتا ہے، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکتا ہے، وَيَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیوں کو ان کے لیے حلال کرتا ہے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، خباثت کو، پلیدیوں کو، برائیوں کو ان کے لیے حرام فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد کا جملہ جو خاص جملہ ہے جس پہ میں چاہ رہا ہوں آپ توجہ کریں، ہم سب توجہ کریں، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے ہیں، اور ان کی زنجیروں اور بندشوں کو کھولتا ہے کہ جن میں وہ جکڑے ہوئے ہیں۔ اس ترجمے کو جب میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تو اس زنجیر کے کانسیپٹ سے پشت پر بوجھ ہونے کے جو تصور ہے اس سے آپ کے ذہن میں کون آتا ہے؟ ایک غلام، ایک سلیو کہ جس کو اس سسٹم نے، دنیا کی سسٹم نے جکڑا ہوا ہے زنجیروں میں، چاہے وہ زنجیریں ظاہری زنجیروں، چاہے وہ اکنومیکل زنجیروں، چاہے وہ جغرافیکل باؤنڈریز کی زنجیروں، چاہے وہ افکار اور کلچرل زنجیروں، لیکن بہرحال اس کو زنجیروں میں جکڑ دیا ہے۔ اور ایک رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خاص اس بات کے لیے مبعوث ہوا ہے تاکہ برائیوں سے روکے، اچھائیوں کا حکم دے کہ جس کے نتیجے میں ان کے کاندھوں سے وہ بوجھ اترے اور ان کے ہاتھ اور پیر سے وہ زنجیریں کھلے کہ جس میں وہ اسیر ہو چکے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، پس وہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی حمایت کرتے ہیں اور نصرت کرتے ہیں۔ ایک اور قابل توجہ فقرہ اس آیت کا، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اتباع کرتے ہیں اس نور کا کہ جو اس رسول کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ ان کا نتیجہ کیا ہوگا وہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس وقت اس بات پر توجہ کرتے ہیں کہ اتباع کرتے ہیں رسول کی اس نور کی جو رسول کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ میں آپ کو اپنے معاشرے کے بارے میں بتاتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ میں درست عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں یا غلط۔ معاشرے میں اکثر گفتگو یہ ہوتی ہے کہ اگر قرآن مجید پر جو اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جو اس کے سمت بے توجہی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے اگر کوئی قرآن مجید کو عرف سے زیادہ جتنا ڈسکس کیا جاتا ہے اس سے ذرا زیادہ ڈسکس کر لے تو اسے کہا جاتا ہے کہ
قرآن مجید کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام کہاں گئے؟ قرآن مجید کے ساتھ رسول کہاں چلے گئے؟ فوراً وہ آیت اس کے سامنے لائی جاتی ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، رسول آئے ہیں تاکہ تزکیہ دیں اور کتاب اور حکمت کو سکھائیں۔ آپ کیسے قرآن مجید کے بارے میں گفتگو کر سکتے ہیں بغیر رسول کے؟ یہ اعتراض ہوتا ہے اور کھل کے اعتراض ہوتا ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس سائڈ پہ آگے نکل جاتے ہیں۔ ہم اس وقت اس سائڈ کی بات کریں، لیکن انسان کی گفتگو جو ہے اس کا دائرہ محدود ہوتا ہے۔ گفتگو میں ایک ایسپیکٹ کو شامل کیا جا سکتا ہے، لہذا عدالت کی کسوٹی میں اس گفتگو کو ضرور تولیے گا۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس معاشرے میں جب قرآن بلا دیا جاتا ہے، جب قرآن کو پوری طرح سے چھوڑ دیا جاتا ہے اور صرف ثقل جو دوسرا ثقل ہے اہل بیت علیہ السلام یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، تو کیا تب اعتراض کرنے والا اتنا انصاف رکھتا ہے کہ اعتراض کرے کہ بھائی قرآن کو کیوں بھول گئے؟ میرا تجربہ ہے، آذربائیجانی شادی میں نے اٹینڈ کی جو آذربائیجان کے شیعہ تھے۔ ایک ایسی گیدرنگ اٹینڈ کی میں نے کہ جس میں تمام مومنین جمع ہوئے تھے، اور بہت ہی آپ سمجھے کوئی گلف کنٹری تھی کہ جس میں بہت ہی خفیہ طور پر جمع ہو کے وہ اپنی عبادتوں کو اور دعاؤں کو بجا لاتے تھے۔ وہ زیادتی قرآن مجید، یعنی میں کہہ رہا ہوں پاکستانی اور انڈین کراؤڈ تو چھوڑ ہی دیں، ایک گیدرنگ شب جمعہ کو تمام مومنین جمع ہوئے، شروع ہوا جو سلسلہ تھا وہ دعائے کمیل سے شروع ہوا، زیارت عاشورہ پڑھی گئی، زیارت جامعہ کبیرہ پڑھی گئی، حدیث قصہ بھی اس میں پڑھی گئی، دعائے توسل بھی پڑھی گئی۔ آپ بلکہ نام گنا میں بتاتا ہوں پڑھی گئی کہ نہیں پڑھی گئی، جو آپ کہیں گے وہ پڑھی گئی۔ تقریباً 2.5 گھنٹے بیٹھ کے پڑھ رہے تھے۔ نہیں پڑھا گیا تو کیا نہیں پڑھا گیا؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے اتنی زیادتی؟ اچھا وہاں پر کسی کو بھی نہیں ہوگا کہ بھائی وہ اٹھ کھڑا ہو کر بولے کہ یہ کیا ہو گیا؟ ہر چیز آپ نے پڑھ لی، قرآن مجید کو چھوڑ دیا۔ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، وہاں پر کتاب اللہ نہیں یاد آتا، لیکن اگر اسی مجمع میں ان سے کہا جائے کہ یہ آپ نے کیا زیادتی کی ہے، تو کہیں گے آقا صاحب قرآن اور اہل بیت کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں اس آیت کے اس حصے کو اس بات کے ثبوت کے طور پر پیش کرتا ہوں کہ نہ نبی کو قرآن مجید کے بغیر اپنانے کی اجازت ہے اور نہ تو قرآن مجید کو نبی کے بغیر اپنانے کی اجازت ہے۔ قرآن مجید کو نبی کے بغیر اپنانے کی اجازت نہیں ہے۔ کس آیت کے مطابق؟ اسی آیت کو جس کو اکثر تلاوت کرتے ہیں کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ وہی رسول ہے جو کہ کتاب سکھاتا ہے، یا وہ اس لیے آیا ہے تاکہ کتاب کو واضح کرے۔ اور اس بات پر دلیل کہ رسول کو کتاب کے بغیر نہیں، رسول کی اتباع کتاب کے بغیر نہیں ہو سکتی، وہ اس قرآن مجید کے یہ حصے میں آپ کو ملے گا کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ۔ آپ دیکھیں وہ اتباع رسول کی نصرت کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، لیکن الگ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہتمام فرمایا اور اس جملے کو بیان کیا کہ اور وہ اس نور کی اتباع کرتے ہیں کہ جو رسول کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ اگر کوئی غلط فہمی بھی ہو اس آیت کے حوالے سے مصداق میں کہ نازل ہونے کا مصداق کون ہے، شاید کوئی کہے یہ تو امیر المومنین علیہ السلام کی گفتگو ہو رہی ہے، ہم پوچھیں گے کیا امیر المومنین علیہ السلام نازل ہوئے ہیں؟ یعنی قرآن مجید یہ ایک وہ کتاب ہے کہ جس کے الفاظ کا اس کے معنی سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو چاہو جس لفظ کا معنی کر دو، بس پسند آنا چاہیے اور سلیقے کے مطابق درست ہونا چاہیے۔ کبھی اس پر گفتگو ہوگی کہ الفاظ اور معانی کا کتنا مضبوط رشتہ ہے کہ جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعتماد فرما کے اپنی ہدایت کے کتاب کو الفاظ کی صورت میں نازل فرمائے۔ یہاں پر ہمیں کیا ایک درس ملا، 2 درس ملے۔ ایک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات پڑھو۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے جو جوان یہاں پر بیٹھے ہیں ان کو بھی یہ گفتگو سمجھ میں آ رہی ہوگی، اور نہیں آ رہی تو سوری، بعد میں آ کے آپ مجھ سے سمجھ لیجیے گا ضرور، ٹھیک ہے؟ ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ 2 نتیجے جو ہم نے اس آیت کریمہ سے لیے، وہ ایک یہ
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمیں امر و نہی فرماتے ہیں، جو ہمیں گائیڈنس دیتے ہیں، وہ اس لیے ہے تاکہ ہم غلامی کے زنجیروں سے آزاد ہوں اور ہمارے کاندھوں پر جو غلامی کا بوجھ ہے وہ ہمارے کاندھوں سے ہٹ جائے تاکہ ہم عروج پا سکیں۔ دوسرا نقطہ جو ہمیں یہاں پر ملا وہ یہ کہ جب اعتراض کرنا ہو، جب کسی بات پر تنقید کرنا ہو، تو انصاف کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک ایکسٹریم کو کنڈیم کیا جائے تو دوسرے ایکسٹریم کو بھی کنڈیم کیا جائے۔ ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے نام پر ظاہری طور پر، البتہ اگر حقیقی معنی میں کوئی اہل بیت علیہ السلام کی یاد کو برقرار کرنا چاہے تو وہ قرآن مجید کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، آپ جب دعائیں پڑھتے ہیں تو وہ تمام قرآن مجید کی آیات اس میں مینشن ہو رہی ہوتی ہیں۔ خود اہل بیت علیہ السلام تو قرآن مجید کے بغیر گفتگو ہی نہیں فرماتے۔ یہ تو ہم ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے نام پر ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ جس میں نہ ان کی خود کی گفتگو کوئی شامل ہوتی ہے، نہ تو قرآن مجید کی کوئی گفتگو شامل ہوتی ہے۔ خوب، دوسرا جو نقطہ ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ نہ رسول کی تبعیت قرآن مجید کے بغیر ہو سکتی ہے اور نہ قرآن مجید کی تبعیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر ہو سکتی ہے، اور ایک بیلنس کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ پس فالذین آمنوا بہ، پس وہ لوگ جو ایمان لائیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعزروہ، اور حمایت کریں گے، ونصروہ، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی تبعیت کریں گے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نازل ہوا ہے، اولئک هم المفلحون، یہ وہ ہے جو نجات پائیں گے۔ اب اس نجات سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہی غل و زنجیروں سے آزاد ہوئیں گے جس سے آزاد کرنے کے لیے رسول تشریف لائے۔ اب یہاں پر ایک اور مرحلہ ہم آگے بڑھیں۔ ہمیں اس بات کا، شاید اس بات کی ہمیں وضاحت ہو کہ دنیا میں غلامی کا سسٹم ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کوئی دنیا کے غلام ہوتے ہیں اور کوئی دنیا کے غلاموں کے غلام ہوتے ہیں، اور یہ غلامی کا سسٹم دونوں صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ کبھی دین کے لحاظ سے انسانوں کو غلام بنایا جاتا ہے، کبھی دنیا کے لحاظ سے غلام بنایا جاتا ہے۔ مسیحیت کو آپ دیکھ لیں، عجیب و غریب غلامی کا سسٹم ہے۔ میں اپنے جو دین میں اس کی فی الحال میں ڈسکشن نہیں کرتا کہ وہاں پر کون سے ایسے موضوعات ہیں کہ جس میں غلامی کا ایسپیکٹ پایا جاتا ہے، لیکن بہرحال کیونکہ دین اور پرستش انسان کی نیسیسٹی ہے تو اس کے ذریعے آپ کسی کو غلام بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح کیونکہ مادیات انسان کی ضرورت ہے تو اس کے ذریعے بھی آپ کسی کو غلام بنا سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم غلام ہیں یا نہیں ہیں؟ سب سے مشکل سوال یہ ہے۔ اور اگر ہم غلام ہیں تو اس کو کنفرم کیسے کریں، اور جب کنفرم ہو جائے تو کیا کریں؟ کووڈ کے زمانے میں یہ ہوتا تھا نا، کووڈ ہے یا نہیں ہے، پہ کٹ لا کے ٹیسٹ کرتے تھے اور اس کے بعد سوچتے تھے کہ اب کیا کریں، اور کسی کو بھی نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ کیا کریں۔ یہاں پر جو غلامی کی نفسیات ہوتی ہے، سب سے پہلے تو اس کو اسیس کرنا ہوگا۔ غلامی کی نفسیات میں ایک سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ آزادی کے نام سے بہت زیادہ آشنا ہوتا ہے۔ غلاموں کے یہاں آزادی کا چرچا بہت ہوتا ہے، لیکن جب آزادی انہیں ملتی ہے یا کبھی نظر آئے تو وہ اسے پہچانتے نہیں ہیں، یا حتیٰ اس حد تک پرابلم آگے بڑھ جاتی کہ اگر کوئی انہیں آزاد کر دے تو وہ دوبارہ خود جا کے زنجیروں میں اپنے آپ کو گرفتار کرتے ہیں کہ ہم سے تو یہ آزادی برداشت نہیں ہوتی۔ یعنی آزادی، حریت کی گفتگو صرف سننے میں اچھی لگتی ہے، اس کے پریکٹیکل ایسپیکٹ سے وہ اپنے آپ کو بالکل ریلیٹ نہیں کر پاتے۔ اب اگر کوئی آزادی کی گفتگو ہمارے لیے ثابت ہو جائے کہ آزادی کی گفتگو ہے، حریت کی گفتگو ہے، اور ہمارے سامنے آئے اور ہم دیکھیں کہ سمجھنے میں تو بہت اچھی لگ رہی ہے، پڑھنے میں تو بہت مزہ آ رہا ہے، سکون مل رہا ہے، دل کو سرور مل رہا ہے، لیکن حقیقت میں ہم اس کو اپنے آپ سے ریلیٹ نہیں کر پا رہے، تو اس بات کا پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم بھی پھر اسی غلامی کی نفسیات کے شکار ہیں۔ پھر ہمیں اپنے آپ پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ چند آیتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ ایک غلامی کا سسٹم ہے جو کہ اس دنیا کی غلامی کا سسٹم، اور ایک خداوند متعال کا سسٹم ہے کہ جس میں بار بار وہ کوشش کرتا ہے کہ انسان کو غلامی سے آزاد کرے۔ کیا اس کے اوپر میں نے آپ کو آیت بتا دی؟ قرآن مجید میں آیت میں نے آپ کو ابھی بتا دی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول کو بھیجا تاکہ وہ انسانوں کو غلامی سے اور بندشوں سے آزاد کرے۔ اب اس سسٹم میں کچھ ایسے قوانین ہیں، کچھ ایسے قواعد ہیں جو کہ آزادی اور حریت کے قوانین اور قواعد ہیں۔
چند قوانین اور قواعد میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. شاید اگر وقت ختم ہو جائے تو گفتگو کو یہیں پر اختتام پذیر کریں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کو. بس اب میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ میں آپ کی خدمت میں وہ قوانین، وہ کانسیپٹس عرض کرنا چاہ رہا ہوں جو قرآن مجید میں ہیں، جن کو وہ بہت اچھی طرح سمجھ سکیں گے اور جس سے بہت اچھی طرح اپنے آپ کو ریلیٹ کر پائیں گے کہ جو حقیقی معنی میں آزاد ہوں. اور جو غلامی کے شکار ہوں گے انہیں یہ کانسیپٹس پسند ضرور آئیں گے، ان کے دل میں سرور ضرور آئے گا اس کانسیپٹ کو سن کے، لیکن جب ریلیٹ کرنے کی منزل پر آئیں گے، اپنے عمل کو ایویلویٹ کریں گے، کہیں گے نہیں ہم تو اس سے بالکل ریلیٹ نہیں کر پاتے. ایک جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، یہ سورہ طلاق کی آیت 2 اور 3 سے مل کر یہ حصہ بنا ہے، لیکن اس حصے کو اہل البیت علیہم السلام بھی اور علماء بھی جو ہے وہ ایک ساتھ جوڑ کر پڑھتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک ہی نتیجہ ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. رزق و روزی کی برکت کے لیے فراوان یہ آیت کی تلاوت کی جاتی ہے نماز کے بعد. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جس کے بھی افکار و گفتار و رفتار میں پروردگار متعال پر ایمان رکھنے کی جھلک نظر آئے، یہ تقوی کا معنی ہے. کھول دیا آپ کے لیے کہ جس کے افکار اور رفتار اور گفتار میں پروردگار متعال پر ایمان کی جھلک نظر آئے، یجعل لہ مخرجا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے خاص راستہ رکھتا ہے. مخرج اگر میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں اس بلڈنگ میں انفارچونیٹلی نہیں ہے، پاکستان میں شاید کسی بلڈنگ میں نہ ہو، بڑے مالز میں ہوتے ہیں، ایک ایگزٹ ہوتا ہے جسے فائر ایگزٹ کہتے ہیں. البتہ ہم ان دونوں میں سے ایک کو فائر ایگزٹ بنا سکتے ہیں تاکہ کم سے کم فارمیلٹی پوری ہو جائے، لیکن ایک ایگزٹ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں فائر ایگزٹ. یا ایئرپلین میں آپ دیکھتے ہیں ہر پلین میں بیٹھ کر جب جو پہلی چیز ہوتی ہے وہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ راستے ہیں کہ ایمرجنسی کی صورت میں یہاں سے باہر نکلنا ہے. تو بس جہاں پر بھی خطرہ ہوتا ہے وہاں پر ایمرجنسی ایگزٹ آپ کے لیے دنیا کے سسٹم میں بھی ڈیزائن کیا جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے بھی ایمرجنسی سسٹم تمہارے لیے ڈیزائن کیا ہے. اس کی بڑی مثال ہے. اور کیا میں نے رکھا ہے اس سسٹم میں تمہارے لیے؟ ایک تو ایمرجنسی سسٹم ہو گیا، تم جیسے ہی پھنسو گے تمہارے لیے آگ جو ہوگی وہ ٹھنڈی ہو جائے گی. تم جیسے ہی پھنسو گے تمہارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا راستہ نکالے گا کہ دوسرے پریشان ہوں گے لیکن تمہارے لیے آزادی اور سربلندی کا راستہ کھلا ہوگا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور رزق دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندے کو، متقی بندے کو، ایسی جگہ سے جہاں سے وہ اس کا گمان بھی نہیں کرتا. سوال، مجھ سمیت ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے رزق کو ایسی جگہ سے حاصل کرتے ہیں جہاں سے وہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے کہ وہاں سے رزق ملنے والا ہے. جو ایسا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سسٹم کا امپلائی ہے. اور جو بھی ایسا ہے کہ وہ ایک جگہ سے اپنی رزق اور روزی کو ایکسپیکٹ کرتا ہے تو اس کو یہ بات سننے میں تو بہت اچھی لگے گی، واہ سبحان اللہ، یا اللہ نواز دے ایسی جگہ سے کہ جہاں سے میں ایکسپیکٹ نہ کروں کہ مجھے رزق اور روزی ملے. لیکن پریکٹیکلی جب اسے کہا جائے گا کہ اچھا چلو کچھ تو ہٹ کر اس معاشرے میں کام کرو، کم سے کم کوشش کرو کہ تمہاری شادی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پوری طرح فل فلیش تو گستاخی نہ ہو، کہے گا نہیں ہم کیا جواب دیں گے، معاشرے کو کیا جواب دیں گے. بھائی کم سے کم کوشش تو کرو. اگر 10 شادیاں ایسی ہیں کہ جس میں مکس گیدرنگ ہوتی ہے، گناہ اور فحش کام ہوتے ہیں، تو تم کم سے کم 3 سے تو دور نہ. ایسے کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ اور ورکنگ انوائرمنٹ میں تو الا ماشاء اللہ جس طرح ہمیں سر جھکانا پڑتا ہے، میں بھی کام کر چکا ہوں اپنے مختلف آفیسز میں، اپنے باس کے لیے جس نے ہمیں امپلائی کیا تھا اس کے لیے کسٹمر کے سامنے جھکنا پڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں. دیکھیں انسان جھک سکتا ہے لیکن اپنے اخلاق کی بنیاد پر. میں اگر ڈاکٹر ہوں تو پیشنٹ کا اس لیے احترام کروں
کہ پروردگار متعال نے اس کے ذریعے مجھے رزق پہنچانا ہے، اور اپنے باس کا اس لیے احترام کروں کہ میری کمٹمنٹ ہے اس کے ساتھ، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. لیکن جو ہمارا ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ اس ایکسپیکٹیشن پر ہوتا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوگا، اگر اس کے اگر یہ پورا نہ ہوا تو رزق اور روزی ہماری کہاں سے آئے گی. لہٰذا ہماری آرزویں ہوتی ہیں، ہماری بہت ساری چاہتیں ہوتی ہیں کہ جو ارمان اور آرزو اور چاہت بن کے رہ جاتی ہے. اچھا، رزق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف پیسے. ہم کہتے ہیں اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین، پروردگارہ میرے رزق میں زیارت حسین کو قرار دے. الہی آمین. وفی الآخرۃ شفاعت الحسین، میرے رزق میں آخرت میں شفاعت حسین کو قرار دے. تو پس دنیا میں ہر وہ چیز جو انسان کے لیے کمفرٹ کا باعث بنے، عزت کا باعث بنے، آبرو کا باعث بنے، اسے رزق کہا جاتا ہے. ہم میں سے کون ہے کہ جو اپنے رزق اور روزی کو تلاش نہیں کرتا، ایکسپیکٹ نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے پروردگار متعال ویسے ہی پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. اصلا یہ سسٹم ہی عجیب ہے. اس کی تفسیر کو کوئی بیان کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے کہ ایسے معاشرے میں جہاں پر ہے ہی نوکری کا سسٹم. دیکھیے، میں خلاف بات کر رہا ہوں کہ اس کے موافق بات کر رہا ہوں، جو بھی آپ میسج کو لے لیں. میں ٹیسٹ آپ کو دے رہا ہوں، یعنی اپنے لیے اور آپ کے لیے میرا یہ ایک ٹیسٹ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں کہ کیا پروردگار متعال نے جو قانون بنایا ہے اس کے تحت ہم آگے بڑھ پا رہے ہیں یا نہیں بڑھ پا رہے. نہیں بڑھ پا رہے تو سوچنا ہوگا نا کتنی دیر لگتی ہے ہور جیسا ایک رات میں واپس آنے کے لیے. دوسری آیت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ آیت بہت خوبصورت آیت ہے، لیکن ہم میں سے کتنے ہیں کہ جب مختلف سرکمسٹانسز میں بے چینی ہوتی ہے، ٹینشن ہوتی ہے، پرابلم ہوتی ہے، تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور ہم میں سے کتنے جو میوزک کا سہارا لیتے ہیں. خدا نہ کرے ہم میں سے وہ ہوں کہ جو مختلف پینے کی چیزوں کا سہارا لیتے ہیں. تو ان آیات کو اگر آپ کی خدمت میں پیش کروں تو یہ وہ کانسیپٹس ہے جو قرآن مجید پرووائڈ کرتا ہے اللہ کے سسٹم کے امپلائیز کے لیے، اور کہتا ہے کہ اپنے آپ کو پہچانو. اگر اس کے موافق آ رہے ہو تو تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے امپلائی ہو. اب میں آخری جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. نہ تو صرف یہ چند آیتیں بلکہ پورا کے پورا قرآن آزادی اور حریت کا ایک منشور ہے، اور لہٰذا ہم اس سے یہی وجہ ہے کہ کنیکٹ نہیں کر پاتے. ہماری گفتگو میں ہر چیز شامل ہوتی ہے سوائے حقیقی معنی میں قرآن مجید کے. خب کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق یہ پڑتا ہے انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. اے وہ کہ جو سورہ یوسف کی تفسیر پڑھانے کے لیے آئے ہو، اے وہ کہ جو تفسیر سورہ یوسف سننے کے لیے آئے ہو، سورہ یوسف کی پہلی آیت یہ ہے کہ یہ وہ قرآن عربی ہے کہ جس میں تم نے تعقل و تفکر کرنا ہے. اور تعقل و تفکر کریں گے تو ان بندشوں سے، ان زنجیروں سے ہماری جان چھوٹے گی کہ جو ہمارے عروج کو روکتی ہیں. میں یہیں پر اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں. کل مزید اس کے اوپر انشاءاللہ ڈسکس کر کے اس کو آگے بڑھائیں گے. جو سوالات ہیں وہ کائنڈلی اگر آپ لکھ کر مجھے دیں گے تو مجھے زیادہ آسانی ہوگی جواب دینے میں. اور ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. پروردگار تجھے ان راتوں کی قسم، ان عظیم لمحوں کی قسم، پروردگار تجھے اس شریف مہینے کی قسم، پروردگار تجھے اس عظیم مہینے کی قسم جو شہر اللہ ہے. پروردگار تو ہمارے ہاتھ اور پیر سے ان زنجیروں کو کھول دے کہ جس کو کھولنے کے لیے تو نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے. پروردگار تو ہمارے کاندھوں سے اس بوجھ کو ہٹا دے کہ جس بوجھ کی وجہ سے ہم تیری طرف سفر نہیں کر سکتے. پروردگار تو ہمیں توفیق دے کہ جیسے حضور اکرم نے ہمیں ریکمینڈ کیا ہم بہترین طرح سے روزہ رکھ سکیں اور قرآن مجید کی تلاوت کو بجا لا سکیں. پروردگار جب ہم قرآن مجید پڑھیں تو ہماری زبان قرآن مجید کے الفاظ کو آسانی سے ادا کر سکے، قرآن مجید کا نور آسانی سے ہمارے دل میں داخل ہو سکے.
پروردگار جو تیرے راستے میں محنت کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں اپنے خون کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے، پروردگار تو ان کی حمایت فرما، تو ہمیں بھی ان میں سے قرار دے، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور محمد و آل محمد صلوات۔